حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حضرت ابو طالب اور وہ نئے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا، قریش مکہ نے انہیں اس قدر زج کیا، تنگ کیا کہ انہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا۔ وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ام فضل شروع میں ہی اسلام لانے والوں میں سے تھیں، لیکن آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ام فضل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لواب دہن سے گھٹی دی۔ آپ کے پیٹ میں جو پہلا نوالا، پہلا لقمہ گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں سب سے آخر میں آئی، اور حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی ہیں رشتے میں، اور کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی حضرت میمونہ کی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر رکھا۔ وہ بہت ہی پیار کرتی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو صحبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے اپنا تمام بچپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ میرے لیے وضو کا پانی ایک مشکیزے میں پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ بھائی صاحب اندازہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس محض 8 سے 9 برس کے تھے اس وقت، اتنے چھوٹے ننھے صحابی تھے، اور انہوں نے رات انتظار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کیا، اور پھر انہوں نے معمول بنا لیا کہ تہجد کے ٹائم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے۔ محض 9 برس کی عمر، ہر رات وہ اسی طرح کرتے۔ ایک رات کیا ہوا کہ انہوں نے وضو کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے سے اپنے ساتھ اپنے برابر لے لیا اور فرمایا کہ عبداللہ تم میرے ساتھ میرے برابر کیوں نہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ نے کس قدر حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالوں کا جواب دیا۔ فرمایا کہ ایک 9 سال کا بچہ کس قدر حکیم و دانا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پوری اے اللہ کے نبی آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ان کی بات سنی، آپ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوئے، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس۔ آج بھی مدارس میں تفسیر ابن عباس پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کی پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی۔ آپ محض 13 برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، محض 13 برس کے تھے آپ۔ اور ایک اور اعزاز کی بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب 15 برس کے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ بھائی صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، انہوں نے ایک 15 سال کے بچے کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علم اور حکمت سے کس قدر لبریز ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس۔
وفات 68 ہجری میں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات 68 ہجری میں ہوئی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ اور یزید، مروان، ان سب کا دور دیکھا ہے. آپ نے بہت ہی طویل عمر پائی ہے. آپ نے اپنی عمر کا آخری حصہ طائف میں گزارا. آپ مکہ سے طائف آگے تھے، یہیں پر آپ نے اپنی عمر کا آخری حصہ گزارا. یہیں پر آپ کا گھر ہے جس کی آج ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر اللہ رب العزت کے خوف سے گڑ گڑایا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک زائل ہو گئی تھی. تو آج ہم اسی مقام پر ان کی قبر کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول کرے. ایسا یہاں ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکیں گے. وقت کی پابندی کیجئے گا کیونکہ آج ہم پہلے ہی بہت لیٹ آئے ہیں یہاں پر. ڈرائیور بھائی نے بھی مجھے سختی سے کہا ہے کہ آپ سب کو ہم چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے کہ آپ یہاں سے سیٹسفائی ہو کے جائیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں. کسی بھی طرح کی آپ کو تکلیف یا اذیت دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس لیے بھائی صاحب کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ وقت کی پابندی کو لازم رکھیے گا. اترتے وقت آپ نے احرام ساتھ لے کر نہیں اترنے، احرام بس میں ہی رہنے دیجیے گا. بس کا نمبر اترتے وقت آپ نے اپنے موبائل سے پکچر لے لینی ہے بس کے نمبر کی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی بس پہ جہاں یہ بس کھڑی ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے. 12:24 ہو گئے ہیں. 1 بجے انشاءاللہ ہم اس بس میں ہوں گے. 1 بجے یہاں پر ظہر کی نماز ہوگی. ظہر کی نماز پڑھیے، وضو کیجئے، مسجد میں بیٹھیے، نوافل پڑھیے، دعا کیجئے، اور قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دعا کیجئے. جگہ آپ نے جہاں بھی بس کھڑی ہے، یہ جہاں رکے گی، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور اترتے ہوئے ہم نے ایک ساتھ ایک گروپ کی صورت میں جانا ہے. سب نے اترتے ہوئے ایک جگہ اکٹھے ہونا ہے. میں سب کو آپ کو لے کے جاؤں گا مسجد کے مین دروازے تک. وہاں سے آپ کو پھر میں گائیڈ کروں گا، مسجد کے بارے میں بتاؤں گا. وہاں سے آگے آپ چلے جائیے گا. صرف آدھا گھنٹہ ہے ایسا ہمارے پاس، صرف آدھا گھنٹہ، اور آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ واپس آئیں گے انشاءاللہ.